أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقول الحق. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. صلوات درود اس رنگ سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. گزشتہ دو مجالس میں ذل اللہ پر آپ حضرات سے گفتگو ہوئی. یقیناً نقش ہو چکا ہوگا آپ کے الواح قلوب پر کہ خدا کا سایہ امیر ممکنات جسے اللہ نے اپنے بدل کے طور پہ اپنی مخلوق کے سروں پہ پھیلایا. گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ اترایا تو صرف تخلیق امیر کائنات پر، ناز کیا تو علی کا خالق کہلوا کر، پوری مخلوق کو ذات واجب نے. یہ تو ایک روز مرہ بچے بھی نقل صاحب آپ سامنے تشریف لائے نا، نہیں آئیں سامنے آپ ایک طرف تم بیٹھ. عام طور پر سائے کے بارے میں ہر گھر میں یہ فقرہ بولا جاتا ہے، ہر محفل میں دوست و احباب کے درمیان. خدا فلاں شخص کا سایہ بچوں کے سر پہ سلامت رکھے. ہوتا ہے نا بابا، فلاں عالم کا سایہ قوم کے سر پہ سلامت رہے، کہتے ہو نا. اللہ نے علی کو اپنا سایہ بنا کر اپنی مخلوق کے سر پر پھیلایا. العظمت للہ. نقل صاحب کے بلا ایک عرب کے معاشرے کا دستور ہے، جیسے عام طور پر آپ اپنے کسی چاہنے والے کو ودا کریں تو کہتے ہیں نا جاؤ اللہ کی امان میں، جاؤ اللہ کی پناہ میں، جاؤ اللہ کی حفاظت میں. تو عرب میں پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ حلال زادوں کی طرح سننا اور حلالیوں کی طرح فیصلہ کرنا. وہاں 4 لفظ بولے جاتے ہیں: فی امان اللہ، فی حفظ اللہ، فی ذمت اللہ، فی ذل اللہ. جاؤ اللہ کی امان میں، جاؤ اللہ کی حفاظت میں، جاؤ اللہ کی ضمانت میں، جاؤ اللہ کے سائے میں. یعنی اگر کسی کو علم نہیں بھی تو خلاؤ کے مشیت نے ظاہر نہ صحیح
سریت کے پردے میں ہر زبان پہ علی علی کا ورد ضرور کرایا. گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ میری طبیعت بحال نہیں، چند لمحے صرف آپ کی محبت اور ربط مودت کے سہارے پڑھنا ہے میں نے. ہاں، اور کل سے میں نے عرض تو کیا ہے ارباب بست و کشاد کی خدمت میں کہ کل سے مجھے ٹھیک 10 بجے بٹھایا جائے، اور اگر اس طرح سارا پروگرام تکمیل تک نہ پہنچے تو پھر مجھے پہلے پڑھا لیا جائے تاکہ میں 4 باتیں آپ حضرات سے کھل کے کر سکوں. ہر شے کا میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں سایہ ہوتا ہے نا. سائے میں سائے والے کی صفت ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ آگ کا سائیں جی سایہ تپش رکھتا ہے. آگ جل رہی ہو نا، سامنے سایہ لہرا رہا ہو، اس سائے پہ بھی ہاتھ رکھ کے دیکھنا، تپش ہوگی. درخت کے سائے میں ٹھنڈک ہوگی. نہیں، یا تو ذہن کا وہ دریچہ کھولو کہ میں آ کے تمہارے خانہ ادراک میں لفظ رکھ دوں. بھئی جب سائے میں صاحب ظل کی صفت ضروری ہے تو جو اللہ کا سایہ ہے اگر ربوبیت نہ جھلکے تو سایہ کیسے؟ ایک تہائی مجمع ان روشنیوں کے صدقے مجھے نظر نہیں آ رہا. میں آپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے سائے کا بھی دیکھیں، جیسا سایہ نسبت قبلہ دیکھنا پڑتی ہے صاحب ظل سے. اگر کسی احترام والے کا سایہ ہے تو سائے کا بھی احترام کیا جاتا ہے. مجھے نہیں خبر کہ تم میں کتنے ایسے ہیں، لاکھوں ایسے میں جانتا ہوں کہ علم کا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہو تو پاؤں نہیں رکھتے. ذرا جاگو، سار اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. جناب رسالت رضوی ہے نا ایسا، علم کا سایہ اگر محمد علی گوہر صاحب زمین پہ لہرا رہا ہو تو پاؤں نہیں رکھا جاتا. کیوں؟ عباس کے علم کا سایہ ہے. چونکہ علم قابل احترام، سایہ بھی قابل احترام. آج سمجھ میں آیا کہ بت توڑنے کے لیے نبی علی پہ کیوں نہیں سوار ہوا.
میں جناب پھر کہہ دیتا ہوں، امر الہی بھی یہی تھا، مشیت کبریائی بھی یہی تھی، اور منشاء رسالت بھی۔ حالانکہ پہلے نبی صاحب کتابوں میں یہی ہے کہ جب بت توڑنا چاہے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر، اور ہاں یہ بھی جو خطبہ بیٹھے ہیں یہ عزیز بھی نوٹ کریں، اور کم از کم ہر آدمی ایک آدمی تک غضنفر کا یہ پیغام ضرور پہنچائے۔ یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں میں۔ یہ جو روایت پڑھی جاتی ہے نا کہ علی نے کعبے میں آ کے آنکھیں نہ کھولیں کیونکہ کعبے میں بت تھے، صریحاً غلط۔ منبر سے کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا سفید جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب علی آئے کعبے میں بت نہیں تھے۔ زبیر ابن بکا اور حرامی علی کے دشمن کی گھڑی ہوئی روایت ہے تاکہ زمانے کو بھٹکا سکے کہ علی کسی معزز مکان میں نہیں، بت کدے میں آیا تھا۔ نہیں تھے اس وقت بت۔ پتہ نہیں تم حیران اور ہکا بکا کیوں ہو گئے ہو؟ نقوی صاحب کی بلا اگر اس وقت بت مانے جائیں تو الزام خاندان بنی ہاشم پہ آئے گا۔ نہیں، نقوی صاحب جاتے ہیں پاکستان سے باہر، اپنی کوٹھی کی چابی مجھے دے کے جاتے ہیں، واپس آنے کے بعد اگر کوئی تبدیلی دیکھی کیسے ہوئی؟ چابی والے کے بغیر ہو سکتی ہے؟ چابی تو تھی خاندان ہاشم کے پاس، تو پھر بتاؤ ہاشم نے رکھوائے بت؟ عبد المطلب نے نہیں تھے بت۔ ایک بت ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ بت رکھے گئے سائیں جی ہجرت کے بعد جب کعبہ بے وارث ہو گیا۔ جی ہاں، ابو طالب دنیا میں نہ رہے، نبی علی نے ہجرت کی، کعبے کا وارث کوئی نہ رہا، اب بت آ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے بعد پہلا کام ہی رسول نے یہی کیا، یا علی بت توڑے۔ بالکل توڑے، یعنی اونچائی زیادہ ہے، ایک آدمی کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ چلے تو نہیں گئے؟ یہ دو آدمیوں کی بلندی چاہیے، یا تم مجھے اٹھاؤ یا میں تمہیں اٹھاؤں۔ قبلہ عالم بنتی ہی بات ایسے ہے کہ میں آپ کو اٹھاؤں، میں آپ سے چھوٹا ہر لحاظ سے، آپ مجھ سے بڑے ہر جہت سے، عہدے میں بڑے، منصب میں بڑے، رشتے میں بڑے، عزت میں بڑے۔ اب مجھے نہیں پتا تماشائی کون ہے، مجلس والا کون؟ علی نے کندھا جھکایا، رسول نے عمدن قدم آہستہ آہستہ اٹھایا بھی، ابھی قدم زمین اور علی کے کندھے کے درمیان تھا۔ آیت آگے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یا رسول اللہ کہہ رہا ہے خبردار اللہ کے سائے پہ پاؤں نہ رکھنا۔ یکدم رسول نے پاؤں واپس ہٹا لیا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میں آپ کو نہیں اٹھا سکتا؟
याली क्या है कि यकीन करें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहरहाल नकवी साहब एक बात तो जरूर है, पता चलता है भोलपन, बड़े भोले देखे होंगे आपने, मजजूब, दीवाने। अब मुझे पता नहीं, मैं अपने मुशाहदे की बात कर रहा हूं। मैंने किसी दीवाने को हज पे जाते हुए नहीं देखा, मैंने किसी दीवाने को मुसल्ला बिछाए हुए नहीं देखा, मगर अली अली करते हुए जरूर देखा। तो मालूम हुआ अल्लाह ने फितरत में अली भर दिया। सुबह के साथ दिल बोलना, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, याली याली, मैं तुम्हें उठाऊं या तुम मुझे उठाओ, हमारी तुम्हारी बात तो है एक। ये मैंने पाऊं उठाया भी उसके हुक्म से था जनाब, मैंने उठाया भी उसके अमर से था और वापस भी उसके हुक्म से किया, कुछ बताने के लिए। या रसूल अल्लाह कैसे देखिए आली, मैं तुम्हें उठा लूं या तुम मुझे उठा लो, बात एक है। जैसा कि दो कुरान हो, एक नीचे हो एक ऊपर, ऊपर वाले कुरान की इज्जत बढ़ नहीं जाती, नीचे वाले की घट नहीं जाती। कुरान पे जो कुरान है, और अगर यूं कर लो तो अब जो नीचे आ गया उसकी कोई तौहीन नहीं हो गई, दोनों कुरान है। लेकिन याली वो चाहता है, वो तू अगर आज मुझे उठा के कल फख्र करे किसी महफिल में कि मैं वो हूं जिसने बुत शिकनी के लिए रसूल को उठाया, तो तेरे दावे में यकताई नहीं होगी। तुमसे कहा जा सकता है तुमने लम्हे को उठाया, हमने मीलों उठाया, इसलिए उसका हुक्म है कि रसूल खुद कंधा झुकाओ, ताकि अगर कल कोई कहे कि हम मोहम्मद की सवारी बने, तुम कह देना मैं मोहम्मद का सवार बना। बैठ गए रसूल, जिस तरफ रिसालत का रुख था उसी तरफ विलायत ने रुख करके पहला कदम बिला तशबीह दोष नबूवत पे रखा। मैंने नहीं कहा, न मैंने सीरत की किताबें लिखी, हर सीरत की किताब ने लिखा कि खत्म नबूवत मोहर शुदा थी और साथ आयत थी। मैंने कह दिया और तुम्हारे स्वरों से गुजर गया। एक तरफ मोहर थी नबूवत की, दूसरी तरफ आयत थी। नकवी साहब, कुरान का तो हर्फ भी कुरान होता है। यहां आयत है, अल्लाह ने दर हकीकत बुत शिकनी के वक्त मस्जिद की चटाई चाटने वाले गंदम नुमा जो फरोश को यह बता दिया कि आओ
بشر اور حجت کا فرق دیکھا ہے؟ تو قرآن کو چومتا ہے، علی قرآن کو رونتا ہے۔ کیا بات کہہ رہی ہے، کیا بات کہہ رہی ہے ماشاء اللہ جناب۔ تھک گئے ہو؟ بسم اللہ۔ پیچھے والے ناراض تو نہیں مجھ سے؟ جیتے رہو۔ سوار ہوئے بلا تشبیہ، ساق امامت کو، امیر کائنات کی پنڈلیوں کو بلا تشبیہ، دایاں ہاتھ رسول نے داہنی پنڈلی میں، بائیں پنڈلی میں جمایا، یاری اپنا بوجھ تول لو، میں اٹھنے لگا ہوں، اٹھیے یا رسول اللہ، اٹھے۔ اور طرفین کی کتابوں نے ایک جملہ لکھا، کیا؟ رسول نے پوچھا، یا علی این وصلتا، کہاں تک پہنچے ہو؟ کہاں تک پہنچ چکے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ لو شئت ان انال شیئا من السماء الا نلت، اگر عرش پہ رکھی ہوئی شے اٹھانا چاہوں تو اٹھا سکتا ہوں۔ نہ بڑی نوازش، بڑی توجہ کی آپ نے، بڑی داد دی، ہاتھ اٹھائے، واہ واہ کی، لیکن جس روش فکر پہ میں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، ذرا ادھر جائیں۔ نبی صاحب لوگوں نے تو علی بردوش احمد چشم بد دور آیا شد مانیے نور علی نور کہا، میرا تو رسالت صاحب مسئلہ حل ہوا صدیوں کا۔ کون سا؟ سورہ نحل کی آیت کا، چٹکیوں میں حل ہو گئی، کیونکہ جب دوش نبوت پہ امامت سوار ہو رہی تھی، میں عالم ارواح میں تھا اور روحوں پہ آنے جانے کی پابندی نہیں ہوتی، چونکہ میں حلال زادہ تھا، پہلے دن سے ولایت میری نس نس میں رچی ہوئی تھی، تو میری روح یہ منظر دیکھنے کے لیے غور صاحب مکے چلی آئی، میں نے جو ہی دیکھا سجدے میں گر پڑا، پوچھا اور روحوں نے سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، کہ جی کون سا؟ میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اللہ فرماتا ہے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے۔ کلمہ طیبہ کو اللہ نے شجرہ طیبہ سے ملایا اور شجرہ طیبہ کو کلمہ طیبہ سے ملایا، فرمایا دونوں ایک جیسے ہیں، شجرہ طیبہ جیسی۔ کون سا شجرہ طیبہ؟ فرمایا اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، یہ وہ شجر ہے جس کی اصل جڑ زمین پر ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ العظمت للہ۔ نہیں، جو پہنچ گئے سو پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے انہیں یہیں چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں، انہیں بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ بابا پہلی بات یہ ہے، کوئی درخت دیکھا ہے ایسا دنیا میں جس کی جڑ زمین پر ہو، زمین میں نہ ہو؟ سمجھ میں آگئی بات بزرگوں بھائیوں عزیزوں؟ درختوں کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، یہ میں والا نہیں، شاد بات جیتے رہو، یہ زمین پر والا۔ کتنا درخت بلند ہوتا ہے نبی صاحب؟ 20 فٹ، 40 فٹ، 60 فٹ، چلیے جی 100 فٹ۔ آسمان تو کروڑوں میل دور۔ یہ کیا شجر ہے کہ اصل زمین پر ہے، شاخ آسمان میں،
اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اس شجر طیبہ کی اصل فرا سے پوچھ رہی ہے یا علی کہاں پہنچے؟ فرمایا اگر آسمانوں پر رکھی ہوئی چیز اٹھانا چاہوں تو اٹھا سکتا ہوں. تو میں تو نقوی صاحب اسی وقت سمجھ گیا کہ اسی شجرہ طیبہ کی مثال دے رہا تھا جس کی اصل رسول، جس کی شاخ علی. نہ 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 دیکھ دے میری طرف رکھنا. اصل کون؟ رسول. شاخ کون؟ شاخ کون؟ شاخ کون؟ اللہ کہتا ہے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. اللہ نے مثال دی ہے کلمے کی. یا علی کو نبی کے کاندھوں سے اتارو، یا علی کو کلمے میں شامل کرو. بابا یہ آیت ہے، روایت نہیں کہ دامن جھٹک دو گے کہ راوی ضعیف ہے، کتاب غالی کی ہے، لکھنے والا شیخی ہے. یہ تو آیت کا معاملہ ہے بابا. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ. فرمایا کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ ایک ہے. یا علی کو شجرے سے الگ کرو. اللہ اکبر. میں گھبرانا نہیں، مگر تم سے کہیں زیادہ تھکا ہوا ہوں میں. یہ تو چند جملے صرف آپ کی محبت کی وجہ سے. اتنی دیر سے آپ انتظار میں ہیں، خالی جھولی لے کے کوئی نہ جائے، میں اپنے منصب سے کوتاہی کرنے والوں میں شمار نہ ہو جاؤں. ماشاءاللہ جی. ہاں بابا، ہر کوتاہی برداشت ہو سکتی ہے، علمی خیانت نہیں. ہر گناہ گور صاحب معاف ہو جائے گا، ہر گناہ معاف ہو جائے گا، ہر گناہ معاف ہو. میں نہیں کہتا، یہ بھی قرآن کہتا ہے. بابا میری جس چیز کی تائید قرآن نہ کرے وہ عقیدہ میں نے اپنایا ہی نہیں. سورہ نساء میں اللہ کہہ رہا ہے رسالہ صاحب کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک لمن یشاء. اللہ کہتا ہے شرک معاف نہیں کروں گا، باقی ہر شے معاف کر دوں گا جس کے بارے میں میری مشیت چاہے گی. اس مجمع سے، لاہور کی سرزمین سے مجھے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ میں بات کروں اور یوں ہواؤں میں گم ہو جائے. جس لمن یشاء لمن یشاء لمن یشاء لمن یرید نہیں، جس کے بارے میں مشیت چاہے. وہ مشیت کیا ہے تاکہ ہم اس کو راضی کریں. میری روح نے پرواز شروع کی جب قرآن نازل ہوا کہ تلاش تو کروں مشیت کیا ہے. ملک ملک اڑتے 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 اچانک ملک عراق کے شہر کوفہ سے میرا گزر ہوا. مسجد اعظم ہے، منبر ابیض ہے، اس پہ ایک خطیب ازل ہے جو بلا تشبیہ اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے ایھا الناس نحن مشیت اللہ.
فرمایا ہم اللہ کی مشیت ہیں. ایک راز کی بات بتاؤں, محرم راز بنو گے؟ سوچ لو. نقوی صاحب قبلہ, ہم راز بننا ہر ایک کے بس کا روز ہوتا نہیں. یہ دیکھیں, یہ میرا بھروسہ ہے, میں تم سب کو محرم راز سمجھ رہا ہوں, اس لیے ایک راز کی بات بتا رہا ہوں. ہاں, پہلی بات یہ ہے, دنیا کے ہر عالم کے پاس جاؤ کہ سوائے ان کے کسی کا دعویٰ دکھاؤ. میرے رسول نے فرمایا ہم اللہ کی مشیت, امیر کائنات نے فرمایا ہم اللہ کی مشیت, امام ششم نے فرمایا ہم اللہ کی مشیت, امام ہشتم نے فرمایا ہم اللہ کی مشیت, اور تمہارے زمانے کے امام نے فرمایا ہم اللہ کی مشیت. یعنی یہ 5 معصوم ہیں جنہوں نے فرمایا ہم اللہ کی مشیت. راز نقوی صاحب کی بلا یہ ہے, اصول کافی سے بڑی کتاب تو مذہب شیعہ میں ہے ہی کوئی نہیں. اس میں ایک حدیث ہے سرکار ششم کی, وہ فرماتے خلق اللہ المشیت بنفسها وخلق الاشیاء بالمشیت. فرمایا اللہ نے مشیت کو خود خلق کیا اور پھر ہر شے مشیت سے خلق کروائی. بے شک ٹوٹے پھوٹے نعرے لگاؤ, میرا کچھ نہیں جاتا. ہاں, میرے پاس آ جانا کتابوں کے ڈھیر لگا کے, یہ میری ضمانت ہے. میں آپ کو معصوم سے مروی یہ دعا ضرور دکھا سکتا ہوں جس میں یہ جملے موجود ہیں, الہی ذللنی یوم لا ذل الا ذلک. پالنے والے مجھے اس دن سایہ عطا کرنا جس دن تیرے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا. دو بات رہنے دے بابا, ہر ایک کا اپنا اپنا اظہار عقیدت ہے. ہاں, میرے لمحات کا حساب مت کیا کرو. جب میں ممبر سے اتر جایا کروں یہ گنا کرو کہ میں نے اس وقت میں دیا کیا ہے. ایک ایک مجلس میں اگر اشرا نظر آئے تو ٹھیک ہے, ورنہ مجھے پکڑ لینا. دو باتیں سن لو, فیصلہ ہو رہا ہے, منظر بھولا تو نہیں؟ اللہ اکبر. نقوی صاحب فقرہ کہہ دوں, مزاج کبریائی نے سایہ الہی کو اٹھایا ہوا. اچھا, کام کیا کرنا ہے بھلا جی؟ بت توڑنے. بت ہیں کہاں؟ کعبہ میرا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے. آؤ
مومن انصاف کا خونی نہیں ہوتا. بہانا چاہتے ہو تو اچھالو، میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے تو فقط حق پہنچانا ہے کہ قیامت کے دن کوئی علی نولیلا پڑھنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے کانوں سے یہ بات ٹکرائی نہیں تھی. اپنے حصے کا کام میں کرتا ہوں، تمہارے حصے کا کام ہے تم جانو، تمہارے عقائد جانے. جی گھر ہے اللہ کا، جھوٹے خداؤں نے قبضہ کر لیا ہے اللہ کے گھر پہ. نقوی صاحب اللہ میں طاقت نہیں تھی کہ اشارہ کرتا اور بت پاش پاش ہو جاتے. بولو نہیں تھی طاقت، کسی کے ذریعے ہی کرانا تھا، جبریل کو بھیجتا. بڑی طاقت ہے جبریل کے پروں میں، یوں چٹکیوں میں لے کے سرما بنا دیتا. کون کہتا نہ رہتے؟ کیوں کہا میرے نبی سے اور میرے ولی سے کہ توڑو، ہم جیسے بے علموں کو سبق دیا توحید نے. او آنکھ کے اندھے اور عقل کے بیریوں، جب میں اپنے کام ان سے کراتا ہوں تمہارے میں کروں گا. میں تم سے راضی ہوں، جو میں نے پہنچانا تھا پہنچا دیا. یہی پیغام ہر حلال زادے تک پہنچانا تھا، یہی پہنچانا تھا. دیکھو بابا، کام کی نقوی صاحب کی بلا نوعیت ہوتی ہے. آپ ممبر پاور تھے اور میں آپ کے پاس پہنچاؤں اور نقوی صاحب میرا میٹر خراب ہو گیا ہے، تو آپ مجھے یوں نہ دیکھتے. سبحان اللہ، میں تو عالم دین سمجھ کے بڑی عزت کرتا رہا ہوں آپ کی. خیر سے میرے عقل کے دشمن ہیں آپ. یہ لائن مین کا کام ہے یا میرا؟ مجھے تو یہ بتاؤ کہ کوئی جنرل مینیجر تنگ کر رہا ہے، اسے سزا دوں؟ بھائی میں سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوں اور تم میٹر ٹھیک کرانے آ گئے ہو مجھ سے؟ نہیں، میری طرف دیکھ، سر اٹھا. یہی کچھ. میں غیر کے مولوی کی بات نہیں کرتا، اپنے مولوی کی بات کر رہا ہوں، اور اپنے ہر مولوی کی نہیں. جو علی کے دروازے کا گداگر ہے، وہ میری آنکھوں کا سرما ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے. میں اس عالم کی جوتیاں اٹھانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں. ہم عزت کرتے ہیں تو علی کی وجہ سے، ہم نفرت کرتے ہیں تو علی کے سبب سے. ہمیں گلے سے لگانے کا حکم ہے باپ کے قاتل کو بھی اگر علی والا ہے. ہمیں لعنت کرنے کا حکم ہے علی کے دشمن پر، چاہے باپ کیوں نہیں. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ نہیں. اب یہ ہے عمران نقوی صاحب، اب ایک بڑے آدمی کی تعریف کرنا ہو اور عزیز جعفر رضا اور تہذیب رضا دونوں سے کہا جائے، عاقل رضا کو منصف بنا دیا جائے، بھئی دیکھا اچھی تعریف کون کرتا ہے. اب جعفر رضا اٹھا، اس نے کہا بھئی جس آدمی کی میں نے تعریف کرنا ہے نا، بڑے کمال کا بندہ ہے. 2 روپے کی دال خریدنا ہو بازار خود جاتا ہے، 5 روپے کے کدو لینا ہو دکان پہ خود تشریف لے جاتے ہیں، گھر کی جھاڑ پونچھ خود کرتے ہیں. تیسرے فکرے پہ وہ کہیں گے نہیں تعریف کرنے آئے ہو یا بے عزت کر رہے ہو. اب تہذیب رضا اٹھا،
اس نے کہا بابا جس کی میں تعریف کر رہا ہوں اس کے نوکر کمشنر تک کام کرا لیتے ہیں، اس کے کارندوں کی پہنچ وزیروں تک ہے۔ کوئی تعریف کا مزہ تو آیا؟ لوگ سوچیں کہ جس کے کارندے وزیروں تک پہنچتے ہیں مالک کیا ہوگا؟ اب دیکھو حضور، مجھ میں اور باقی مولویوں میں فرق یہی ہے، وہ مولوی کہتے ہیں 2 روٹیاں اللہ بانٹتا ہے، مخلوق کی چھوٹی چھوٹی پکار پہ اللہ آتا ہے، اور میں یہ کہتا پھرتا ہوں کہ فرش سے عرش تک، سراؤ سے ثریا تک، معلوم سے غیر معلوم دنیا تک، عالم رنگ بو کا ہر نظام علی چلاتا ہے جس کے کارندے علی جیسے ہوں۔ مولویوں سے معصوم نے، نقوی صاحب فرمایا ہے معصوم نے کہ دعا یوں مانگا کرو، یا رب محمد و آل محمد، اے محمد و آل محمد کے رب۔ ابھی پلے نہیں پڑی بات، وہ تیرا میرا رب بن کے راضی نہیں؟ وہ کہتا ہے تم جیسے بے عزت بندے کا رب بننا میری کیا عزت ہے، ایسوں کا رب بننا میری۔ جی ہاں، علی کو روٹی اس نے دینی ہے، اللہ کا کام علی کو کھلانا ہے، تجھے مجھے نہیں۔ اللہ کا کام علی کو شفا دینا ہے، ہاں جی ہاں، علی اس سے لیتا ہے اور ساری کائنات کو دیتا ہے۔ اور اسی لیے اس نے قدم قدم پہ دکھایا کہ جب میں اپنے ذاتی کام ان سے کراتا ہوں، تمہارے کام کرنے خود آؤں گا، اور بس سمیٹ لیا میں نے بیان کو۔ منظر یاد ہے؟ گوشے لا تعداد ہیں، گوشے لا تعداد ہیں، کھڑے ہیں علی، بت ٹوٹ گئے اور رسول گھومے، 10,000 آدمی موجود، 10,000 کے ہجوم کی طرف رسول گھومے، ہر ایک نے نبی علی کے چہرے کی زیارت کی، علی کے ہونٹوں پہ تبسم، رسول کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ، کوئی صاحب نظر آگے بڑھا، بس صاحبان ایمان کی امانت ہے، میں تو امانت کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں، آگے مجھے پتہ نہیں کہ کوئی خائن بھی مجمع میں بیٹھا ہے یا نہیں، جو امین ہے اپنی اپنی امانت بابا وقت سے سنبھال لے مجھ سے۔ کوئی صاحب نظر آگے بڑھا، ہر جگہ ایک جیسے لوگ تو نہیں ہوتے، کچھ آنکھوں کے باوجود اندھے، کچھ آنکھوں کے بغیر بینا، رسال صاحب ایسا ہے کہ ابو ہارون مکفوف ایک نابینا تھا، مکفوف اس اندھے کو کہتے ہیں جو یوں اندھا ہو، یعنی یوں آنکھیں ہوں، کچھ تو یوں ہوتے ہیں نا کہ ڈھیلے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن بینائی نہیں ہوتی، اور بالکل جس کی آنکھیں بند ہوں اسے کہتے ہیں مکفوف۔ تو مکفوف اسی لیے کہلاتا تھا کہ بند آنکھوں والا اندھا۔ تمہارے 5ویں امام کے زمانے میں سرکار پنجم مسجد میں ہے، ابو بصیر سے فرمایا سل الناس هل یرونی، لوگوں سے پوچھ مجھے دیکھا؟ مولا مسجد میں کھڑے ہیں اور ابو بصیر ایک ایک بندے سے پوچھ رہا ہے یار میں نے 5ویں امام سے ملنا ہے، کوئی کہتا ہے کل دیکھا تھا، کوئی کہتا ہے نماز فجر کے بعد دیکھا تھا۔ ابو بصیر ہکا بکا، مولا سامنے کھڑے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی دیر میں ابو ہارون مکفوف آ گیا، مولا نے اشارہ کیا سل ہو، اس اندھے سے پوچھ۔ ابو ہارون میں نے 5ویں امام سے ملنا ہے، کہا اندھا سمجھ کے مذاق کرتا ہے، ایسا ہو الواقع وہ سامنے کون کھڑا ہے؟
اسی لیے میں نے فکرہ بولا تھا، ختم ہو گئی بات، کہ کوئی صاحب نظر بڑھا، جاگنا حلالی و موالی و تمام شیعہ سنی دوست جاگ کے اپنے اپنے لوح دل پہ فکرہ لکھ لیں. آگے بڑھا، یا علی کیف وجدت نفسک، یا علی یہاں اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو، اپنا مرتبہ کیا محسوس کر رہے ہو. نقوی صاحب کی بلا جو جواب خیبر شکن نے دیا وہ ہر منکر کے لیے دندان شکن بن گیا. میرے مولا نے فرمایا کیف حول الذی من تحتہ سید المرسلین و فوقہ رب العالمین. فرمایا اس کے بارے میں کیا کہو گے جس سے نیچے رسولوں کا سردار ہو اور جس سے اوپر رب العالمین ہو. کچھ پلے پڑا بابا، خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. پھر اعلان کرتا ہوں، کل سے انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. بس یہاں چھوڑ بھی دیتا شاید، لیکن طے شدہ امر ہے، پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، اور آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا صرف اس کا جو ہے، جو شام سے آتی ہے، ہمارے علم سننے نہیں آتی، صرف رونے کے لیے. اس کی آمد کا مقصد سوائے رونے کے کچھ ہے ہی نہیں. ہاں ہم کیا پڑھ لیں گے علی کے فضائل جتنے وہ خود جانتی ہے. ہاں علی اللہ کا سایہ ہے اور وہ ظل الہی کی زینت ہے. اللہ اکبر، العظمت للہ. بلکہ بخدا میں تو جب کبھی اگر فضائل میں معمول سے کچھ زیادہ طوالت ہو جائے تو پھر بی بی سے معذرت کیا کرتا ہوں، بی بی ہمیں معاف کر دینا، ہم نے تمہیں بہت انتظار کروایا. اب اس کی آمد کا مقصد سوائے رونے کے اور کچھ نہیں ہوتا، پرسے کے لیے آتی ہے. العظمت للہ. اور اس سے بھی بڑی کوئی قیامت ہوگی؟ رسم دنیا تو یہ ہے کہ پرسے کے لیے پرسے والے کے گھر جایا کرتے ہیں، اور کیا حسرت ہے اس حسرت زدہ بی بی کی. اللہ اکبر، العظمت للہ. کہ جو پرسے کے لیے خود آتی ہے اور ایک ایک کی طرف دیکھتی ہے. ذات واجب کی قسم، وہ گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے مجلس میں نہیں آتی. میں نے پہلی رات بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ یہاں تمہاری 10 راتوں کے لیے مہمان ہے. پہلے دن سے آئی، تم چلے گئے، وہ نہیں گئی. میں نے العظمت للہ کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، سمجھ میں آ جائے تو مجھے آگے کچھ پڑھنے کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں. جب کوئی ذاکر عالم واعظ خطیب مصائب شروع کرتا ہے آپ لوگ رونا شروع کرتے ہیں. حالانکہ انسان کی فطرت میں ہے غم کو بھلا دینا. قریبی سے قریبی رشتے کو بھی سال سے زیادہ کوئی نہیں رو سکتا، بھول جاتا ہے. لیکن 14 صدیاں گزر گئیں. جب مصائب پڑھے جائیں عزاداروں کی چیخیں نکلتی ہیں، ادھر چیخیں نکلتی ہیں
اور میں نے مقتل کی کتابوں میں دیکھا کہ ایک بچی کے ہاتھ بی بی کے گلے میں آتے ہیں. العظمت للہ. اپنے وقت کی 4 سالہ بطول بلا تشبیہ پھوپھی کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی پھوپھی یہ اتنے بلند بین کر کر کے رو رہے ہیں، یہ رشتہ دار ہیں ہمارے؟ پھوپھی ان کا ہم سے رشتہ ہے کوئی؟ بی بی گیسوں پہ بوسہ دے کے کہتے سکینہ یہ ہمارے رشتہ دار نہیں، تیرے بابا کے عزادار ہیں، سوگوار ہیں، یاد منا رہے ہیں تیرے بابا کی. خدا کی قسم اس وقت ٹھنڈی سانس لے کے حسین کے سینے کی زینت کہتے پھوپھی مجھے یقین ہے اگر یہ کربلا میں ہوتے نا تو شاید شمر میرے گوشوارے نہ اتارتا. پھوپھی اماں یہ کربلا میں ہوتے تو شاید میں یتیم نہ ہوتی. پھوپھی اماں یہ کربلا ہوتے تو شاید شمر مجھے تماچے نہ مارتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ہمارے الہ مجلس سے اللہ کو منظور و مقبول فرما، مانیوں کی مصائب شرف قبول سے شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری اولیدہ بیان قبول فرما، جو ان بھی اولاد ہیں اولاد اللہ انادہ فرما، جو مقروض اور تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہے عطا فرما، جمیع مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضائے عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما. پالنے والے ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جو ضرور فرما. اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقائد مناصر مدلل معینہ حتی تسکنہ وردقتہ ومتعہ فیہا طویلا. یا رب